بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، بیٹا آج ہمارا بایو کا 4th لیکچر ہونے جا رہا ہے جس میں ہم کریئرز ان بایولوجی اسٹڈی کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو بیٹا یہ جو آپ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں بایولوجی کے بارے میں یا بایولوجی کے مختلف برانچز کے بارے میں، تو یہ کبھی نہ کبھی آپ کو کسی اچھی جگہ پر لے کر جائے گی، مختلف پوزیشنز پر لے کر جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس یہ اچھی برانچز کا بیک گراؤنڈ ہوگا، جب آپ کو پتہ ہوگا مختلف چیزوں کا، تو آپ کو ٹھیک ہے سائنٹیفک ریسرچ اور سائنس کے پروجیکٹ کے ذریعے آپ کو پروموٹ کیا جائے گا. جب آپ اچھے رزلٹ دیں گے تو مختلف قسم کے کریئرز آ سکتے ہیں جو بیٹا بایولوجی کو فالو کرتے ہوئے، آپ بایولوجی کو پڑھتے ہوئے آپ جو ہے اپنی زندگی میں ان کو فالو کر سکتے ہیں. وہ کریئرز میں سب سے پہلے میڈیسن، دی موسٹ ایڈوانسڈ کریئر آف بایولوجی، اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں، دی پروفیشن آف میڈیسن ڈیلز ود دی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز ان ہیومنس. ٹھیک ہے. کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کا ہی کام ہے اس کو تشخیص کرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا. ڈائگنوسس کو کہتے ہیں تشخیص، اور ٹریٹمنٹ مطلب علاج. ٹھیک ہے. یا پھر اگر میڈیسن سے کام نہیں چل رہا تو پھر ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے جب آپ کو سرجری بھی کروانی پڑ سکتی ہے. اس میں آپ کی پھر باڈی کا کوئی بھی پارٹ یا اس کو سرجری کے ذریعے ریپیئر کیا جاتا ہے، یا اسے ریپلیس کر دیا جاتا ہے، یا اسے بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں آپ کی کڈنی کے جو رینل سٹونز ہوتے ہیں، کڈنی کے اندر جو پتھر بن جاتے ہیں جسے ہم گردے کی پتھری کے نام سے جانتے ہیں، اس کو کئی دفعہ ریموو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائم کڈنی کا بہت برا حال ہو جاتا ہے تو اس کی ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کئی دفعہ اسے ریموو بھی کرنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح لیور کے ساتھ چلتا ہے. اگر لیور کا کوئی حصہ، کمپلیٹ لیور کبھی ریموو نہیں کیا جاتا، نہ کبھی اس کو دوبارہ ریپلیس کیا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ لیور کا جو ہے وہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں یا اس کو ریپلیس کرتے ہیں، چھوٹے سے حصے کو لیور کے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہے کہ لیور جو ہے آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دونوں پروفیشنز جو ہیں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کو ہم ایک کو MBBS کے نام سے جانتے ہیں، اور اگر آپ سرجری کی طرف جانا چاہیں تو MBBS کے بعد بھی آپ جو ہیں مختلف قسم کی فیلڈ اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس میں FRCP ہے، MRCP ہے، FCPS ہے. اس میں آپ سرجری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. نیکسٹ کریئر ہے بیٹا آپ کا فشریز. فشریز از دی پروفیشنل اسٹڈی آف فش پروڈکشن. ٹھیک ہے. فش کی کوانٹٹی، فش کی کوالٹی، ٹھیک ہے، ان کو انہانس کرنا، ان کو انکریز کرنا، اور فش کی پروڈکشن. ٹھیک ہے. مینلی یہ سب ہم فشریز میں جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اب فشریز کے جو ہیں ڈپارٹمنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب اگر ہم نیچرل واٹرز کی بات کریں تو نیچرل واٹرز کو ہیومنز جو ہیں وہ پلیوٹ کرتے جا رہے ہیں. اگر ریورز دیکھیں تو ریورز میں اب فش کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. فش کی ڈیولپمنٹ بہت کم ہو گئی ہے ریورز میں دیکھا جائے، بیکاز آف پلیوٹیڈ واٹر. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہم اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو انہانس کرنے کے لیے مختلف قسم کے فارمز بنائے جا رہے ہیں جن کو ہم فش فارمز کے نام جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پروفیشن بھی اگر آپ اپنانا چاہیں تو بیچلر اور ماسٹر اسٹڈی ان فشریز کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کا کریئر ہے بیٹا ایگریکلچر. دس پروفیشن ڈیلز ود دی فوڈ کراپس اینڈ اینیملز وچ آر دی سورس آف فوڈ. ٹھیک ہے. مطلب اینیمل جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں چکن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف دوسرے جانور آ جاتے ہیں جن کا گوشت وغیرہ ہم کھاتے ہیں. اسی طرح ایسی کراپس جو آپ کو روزانہ ہم فوڈ کے طور پر، جیسے ویجیٹیبلز ہیں، ویٹ ہے، آپ کے رائس ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے فوڈ کے طور پر ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، مطلب ان کی اگر ہم ورائٹی کی بات کریں، ان کی کراپس کی ورائٹی، تاکہ یہ ہمیں اچھا فوڈ جو ہے، یا کوانٹٹی بھی اس کی ہو اچھی، کوالٹی بھی اس کی اچھی ہو، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں ہم ایگریکلچر میں. اور انہانس کرنے کے لیے بھی ہم ایگریکلچر کی ہی مدد کرتے ہیں، مدد لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اچھے سے اچھے رزلٹ مل سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بہت ساری یونیورسٹیز پاکستان میں اس کے اوپر تو بہت سارے کورس کرا رہے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. BS ایگریکلچر آنرز ہو رہا ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں، اس کو آپ یہی چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں، کراپس کی بیٹرمنٹ کے لیے اور اینیملز کی بیٹرمنٹ کے لیے. نیکسٹ ہے بیٹا آپ کے پاس اینیمل ہسبینڈری. اٹ از دی برانچ آف ایگریکلچر کنسرنڈ ود دا کیئر آف بریڈنگ آف ڈومیسٹک اینیملز. ڈومیسٹک اینیملز وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں رکھے جا سکیں. ٹھیک ہے. جن کو آپ زیادہ تر کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیز آر ڈومیسٹک اینیملز. ٹھیک ہے. یہاں جو آپ کی روزانہ کی اکنامکس کے اوپر ہیلپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کا گوشت بیچتے ہوں یا آپ ان سے کوئی چیز آپ ان سے لیتے ہوں. تو اگر آپ اینیملز کی صرف بات کریں، جیسے کیٹل ہے، شیپ ہے،
تو ان کو ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کی کوانٹٹی ان کی کوالٹی اگر آپ انہانس کریں تو دس ول بی کالڈ ایز اینیمل ہسبینڈری. یہ بھی آپ ایف ایس سی کے بعد مختلف اس کی ڈگریز جو ہیں کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے بیٹا آپ کے پاس ہارٹیکلچر. اٹ ڈیلز ود دی آرٹ آف گارڈننگ. اینیمل ہسبینڈری اور ہارٹیکلچر میں صرف اتنا سا ڈفرینس ہے کیونکہ اینیمل ہسبینڈری میں آپ اینیملس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم ہارٹیکلچر کی بات کریں تو اس میں آپ پلانٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اسی لیے اس نے لفظ لکھا ہوا ہے آرٹ آف گارڈننگ. مطلب کہ آپ پلانٹس کی ورائٹی کی بیٹرمنٹ اور اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی انہانس کرنے کے لیے آپ ہارٹیکلچر کے اندر سے گزرتے ہیں. ہارٹیکلچر کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف قسم کی پلانٹ ورائٹیز بناتے ہیں. پلانٹ ورائٹیز بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی اچھی چیزیں جو ہیں پلانٹ سے, مطلب کوالٹی اور کوانٹٹی پلانٹ کی بہت بڑھ جاتی ہے. نیکسٹ ہے بیٹا آپ کے پاس فارمنگ. اٹ ڈیلز ود دی ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف ڈفرنٹ ٹائپ آف فارمز. ٹھیک ہے, یہ فارمز آپ بناتے رہتے ہیں جو تاکہ آپ کسی اسپیشل یا کسی ایک سنگل اینیمل یا دو اینیملز کے اوپر یا کوئی ورائٹی پلانٹس کی ورائٹی کے اوپر اگر آپ بات کریں تو اس کو انہانس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف قسم کی پروڈکشن آف اینیملز, پروڈکشن آف پلانٹس. ٹھیک ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں اگر پروڈکشن آف اینیملز کریں گے تو کیا سوچ کر کریں گے تاکہ آپ کو دودھ کی پروڈکشن ہو جائے, گوشت کی پروڈکشن اچھی ہو جائے. تو یہ سب فارمنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح فارمنگ میں ہم پلانٹس کو بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ اچھی ورائٹیز لگاتے ہیں اور ان سے آپ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے تو دس ول آلسو بی انکلوڈیڈ ان فارمنگ. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ ایف ایس سی کرنے کے بعد مختلف قسم کے اسٹڈیز کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے بی ایس پروگرامز ہیں جو فارمنگ آپ کو کرواتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس فارسٹری ہے. ان فارسٹری پروفیشنلز لک آفٹر نیچرل فارسٹ. ٹھیک ہے, اور اس لیے کیونکہ جو آپ کے نیچرل جنگلات پہلے سے ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے, تاکہ ان کو پولیوشن کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو, ادھر سے درخت نہ کاٹے جائیں. لیکن یہ کریئر جو ہے ذرا تھوڑا سا ایسے آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کے اوپر بالکل کام نہیں ہو رہا, کیونکہ فارسٹ جو آپ کے پہلے تھے وہ بھی نہیں رہے اب. ٹھیک ہے, پولیوشن کی وجہ سے اور ادھر سے لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کا یہ بہتری ہے کہ آپ جو ہیں فارسٹریشن کریں خود. ٹھیک ہے, اور ان کی پھر بعد میں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے اور ان کی اسٹیئنگ کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے آپ کے پاس بایو ٹیکنالوجی. دی موسٹ ایڈوانسڈ کریئر ایٹ دس ٹائم ان دس سینچری اگر ہم بات کریں تو دس از بایو ٹیکنالوجی. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, مختلف قسم کے لیونگ آرگنزمس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ہیلپ کے لیے مختلف چیزیں بناتے ہیں جو آپ کے آج کل روزمرہ کی زندگی میں قابل استعمال ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میڈیسنز استعمال کرتے ہیں, فوڈ کی پروڈکشن ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے میجر بایو ٹیکنالوجی آپ میں دو ہی چیزیں, ون از فوڈ پروڈکشن اینڈ سیکنڈ از میڈیسن. یہ دو ایسی چیزیں جہاں بایو ٹیکنالوجی آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہے. اس میں آپ بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہوئے انسولین بناتے ہیں, بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہوئے مختلف میڈیسنز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ گھر میں دہی استعمال کرتے ہیں, وہ بھی بیکٹیریا کو استعمال کر کے بنایا جاتا ہے. اسی طرح آپ مختلف قسم کے ساسیز استعمال کرتے ہیں, وہ بھی بیکٹیریا کو یا فنجائی کو استعمال کرتے بناتے ہیں. تو یہ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ان سب کو ہم بایو ٹیکنالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. اور اب تو بہت ساری یونیورسٹی, مطلب جو بھی یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ڈیل کرتی ہے وہاں پر آپ کو بی ایس بایو ٹیکنالوجی کا کورس ملے گا جس میں آپ کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آج کا ہوم ورک ہے آپ کا, رائٹ اے نوٹ آن کریئرز ان بایولوجی. ٹھیک ہے, یہ آپ سبمٹ کروائیں گے اسی ویک میں. تھینک یو ویری مچ.